اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جان ہے، یحییٰ علیہ السلام کا نام، پیغمبر کا نام۔ اس سے ایک بہت اچھا کام ہوا، میں خوشی مناتا ہوں، میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میرے مسلمان سوئے ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کی امت سو گئی تھی، اسی طرح جگانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بنا کے، اور انڈیا کا نریندر مودی کو صدر بنا کے۔ اس کے 100 دن آنے والے ہیں۔ اب 10 دن اس کے گزر گئے، 11واں دن شروع ہو گیا، 12واں دن کی طرف روانہ ہوئے۔ تو میرے مسلمان ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے، جو آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو اس کو نہ دنیا سمجھ میں آتی، نہ اس کو آخرت سمجھ میں آتی، نامعقول بولتے تھے وہ۔ اور پھر بولتے تھے کہ ان پڑھ جاہل، اور پھر میرے والد صاحب بڑا اچھا الفاظ یوز کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم جو ہے علم حاصل نہیں کرو گے تو اسلام نہیں سمجھ سکو گے، اقرا اسی وجہ سے ہے۔ تو میں اپنے مسلمانوں کو بتاؤں کہ اس نے 7 مسلم ممالک کو بین کر دیا، اور دنیا دیکھ لی 2 دن پہلے ایئرپورٹس پر میرے کرسچن بھائیوں نے، ایک مسلمان بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے ایئرپورٹوں میں ایک آدھ گنتی کا آپ کو نظر آ جائے گا، وہ ہو سکتا ہے ان کے ایئرپورٹ پہ اپنوں کو ریسیو کرنے گئے ہوں گے، ورنہ پرپس جو بنا کے ایئرپورٹس پر گئے وہ کرسچن تھے۔ یہ میرے اہل کتاب کے بھائی ہے، اور یہ جان پروفٹ یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اس سے پہلے میں اس سے نفرت کرتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، لیکن انہیں جو راڈیکلز کے لیے بین کیا، اس سے مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ مسلمان کو قرآن میں ماننے کی بات اللہ نے کہیں نہیں کی۔ کرسچن بتاتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو مار دو، برا کافروں کو، جیسا ہمارے نریندر مودی نہیں سمجھ سکے، اللہ کافر بول رہا، تو اللہ کافر بول رہا تو تمہارے خدا سن رہے، وہ نہیں سمجھ سکا، پرائم منسٹر ہے۔ اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، نہ تو قرآن پڑھتا نہ تو بائبل پڑھتا، لیکن اس نے جو راڈیکلز کو بین کیا وہ معصوموں کا جان لینے والے تھے۔ امریکہ میں آ کے، یورپ میں آ کے کئی حادثات ہو گئے۔ کل ایک واقعہ یہاں ہوا، میں اور جوئش اور ایک کرسچن یا پھر وہ مسلمان ہے یورپین کنٹری کا، ہم بات کر رہے تھے، تو جوئش بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ اس کے جو قانونی ایک آدمی امیگرینٹ ہے، اور وہ جو ایک آدمی جو ہے گرین کارڈ ہولڈر ہے، اور اس کو باہر کر دیا، جبکہ وہ قانون کے اعتبار سے اس کا حق بنتا ہو اس ملک میں رہنے کا، کام کرنے کا۔ تو جوئش بول کر چلا گیا۔ وہ جو یورپین تھا وہ مسلم فیملی ہے شاید، کیونکہ وہ چیکوسلواکیا، سائبیریا اور جو ہے ادھر کے جو مسلم سے باسنیا کے، وہ نہ سمجھ میں نہیں آتے اور نہ وہ بولنا چاہتے۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی وائف ہے، قرآن سننے کے بجائے جو ہے نفرت کا اظہار کی جیسا تھا وائٹ ہاؤس میں قرآن پڑھنے کے وقت۔ تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان کیوں مار رہا پھر انسانوں کو۔ میں نے اس کو بتایا، اگر سے تو ہسٹری چیک کرا، اب پریزنٹ ورلڈ میں 90% نان بلیورز ٹیررزم کر رہے ہیں دنیا میں، 10% کے اندر مسلمانوں کا نام ہے، اور وہ کرسچینٹی دنیا میں رہنا کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کا ایک ہتھیار ہے۔ یہ ہماری طرف آ جا، قرآن کہہ رہا ہے، جو اور کرسچن بولیں گے، یہی وہ نشانی ہے۔ اور اب میں جو نشانی بتانے جا رہا ہوں میرے مسلمانوں، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مکے سے ایسے ابھرے کہ اللہ تک جا کر ملے، ایشان والا۔ نہ شیعوں کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑے شان سے لیتے، علی سب کچھ ہے بول کے مسلمانوں کا جو ہے ڈولا پن کر کے دونوں میں دراڑ ڈال دیے، سنی اور شیعہ بول کے۔ اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا تو کتنی بلندی ہے ان کی، سوچو۔ اگر اللہ معراج میں بلایا اور عزت سے جنت اور دوزخ دکھایا تو حضرت علی کو کیا موقع ملا، سوچو۔ اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش مولا پہ رکھا تھا تو اس سے بڑی عظمت کس کی، سوچو۔ اس طرح سے دھوکے میں کمزور کرنے مسلمان اپنے گروپس بنا لیا۔ اس واسطے میں نفرت کرتا ہوں گروپ سے،
جو اسلام کا صحیح پیغام ہم نہیں دے سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں وہی آئی 18 بار، کہا حضرت علی کی بتاؤ۔ اس واسطے میرے یوٹیوب پر جو جادو والا شیعہ ہے وہ میرے ویڈیوز سامنے آنے نہیں دیتا، اسلام کی طرف موسٹ پاپولر کی طرف نہیں آتے، میرے لوگ ذکر بھی نہیں کرتے میرے ویڈیوز کا۔ کل میں نے ایک گورے کو دیکھا یہاں پر، جو وہ بہت ویڈیوز فیمس ہے، اس کے پیسہ بھی بناتا ہے وہ ویڈیوز بنا کے، تو اس نے ایک کال پین، یہ نیو جرسی کا ایکٹر ہے، ہالی ووڈ میں کام کرتا ہے شاید، میرے بیٹے سے پوچھا تو اس کو نہیں معلوم، بولا اس نے ریفیوجیز کو، جو عراق یا سیریا کے ریفیوجیز کے لیے رات میں ایک لیٹر دیا یوٹیوب کے سائٹ یا ٹویٹر کی سائٹ کہ میں ریفیوجیز کو ڈونیشن چیریٹی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ لکھا اور صبح جب اٹھ کے دیکھا تو 500,000 تک لوگوں نے اس کو پیسہ بھیجا، کیونکہ وہ ایکٹر ہے۔ اور میں ایک ناچیز میں بولا کہ میرا ویڈیو، میرا کیمرہ خراب ہو جانے والا ہے، کوئی مسلمان نہیں بھیجا۔ دیکھو مسلمان کیسا اپنا وقت برباد کر رہا۔ ایک عرب ہے اپنے باز فالکن جو پرندہ ہوتا، جو شاہین ہمارے اقبال کا جو ہے سمبل ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، شاعر کا، وہ اپنے شاہین کو 90 یا کچھ سیٹس بک کرایا پلین میں لے جانے کے لیے۔ اب سوچو مسلمان کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا میں پھر مصطفیٰ اکڑ کی طرح پیغام جیسی مووی بناتا اور نشانیاں 1000 دکھاتا ان میں، ویڈیو میں، مووی میں میرے۔ خیر میرے یہ ویڈیو چل جائیں گے، لوگوں تک پہنچیں گے میرے پیغام۔ میرا ایک جذبہ ہے اللہ کا، کیونکہ میں 80 سے 90 کروڑ مانگا ہوں، تو میرے اس مانگنے کی دعا کو فلفل کرے گا انشاءاللہ وہ ایک دن۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا عرب سے نکلے اور 27 ممالک کے اوپر چھا گئے۔ اب پریزنٹ 1400 سال میں ہندوازم پرانا ہے، دیکھو وہاں گڑ گیا انڈیا میں، چائنا سے نکل گیا، افغانستان سے نکل گیا، مالی اور انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، وہاں کے ایشیا کے کنٹریز سے، ماریشس سے، بھوٹان سے، نیپال سے کمزور پڑ گیا۔ اب نیپال کا جو ہے ہندو ملک بھی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے سیکولر گورنمنٹ بنا دیا۔ سمجھ میں آیا کہ ہندوازم سکڑ گیا، ہندوازم ختم ہو گیا، اب جو ہے صرف سکرات کی یعنی کوما میں ہے۔ اب اس واسطے صرف 60 کروڑ اب ہندو دنیا میں ہے، اگر زیادہ بڑھا لیں 70 کروڑ یا 80 کروڑ، لیکن بلین بھی نہیں ہے، کیونکہ ساؤتھ سائڈ میں ہندو کرسچنس ہو جا رہے ہیں۔ اب آ جاؤ کرسچینٹی کی طرف۔ کرسچنس، جیسس آئے عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے لیے، اسرائیل کو بولا کہ اگر تم میرے ساتھ آؤ تو میں تمہارے کو جنت کا راستہ دکھاؤں گا، میں تم کو جنت دلاؤں گا۔ صرف اسرائیل کو بولے، وہ لوگ پوری دنیا کو سمجھ کے صرف یورپ میں ڈٹ گئے مذہب، اور پھر یہ مذہب یورپ سے باہر نہیں نکلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب پوری دنیا کے انڈونیشیا، انڈیا یا اس طرح کے جو ہے اجمی جو عرب نہیں ہیں ان کے پاس بھی چلا گیا 1400 سال میں۔ اور یہ پرانا مذہب بولے ہندو، الٹا واپس کمزور کی، یعنی بالکل پاپولیشن کم ہوتا گیا۔ کرسچنوں کا اسلام کے سامنے 2000 سال پرانا ہے، 2 بلین ہے، اور یہ ٹھٹر گیا، جہاں کا وہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ابھی یہ جو 9/11 کے بعد ہے 1 بلین سے 1 بلین 8 ملین ہو گئے، اور اس طرح سے تیزی سے کرسچینٹی اس واسطے نہیں پھیلی کہ وہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے، شادی پہ یقین بھی نہیں کرتے، گے رہتے، لیزبین رہتے، اور ان کا پاپولیشن جو ہے یورپ میں کم ہوتا گیا۔ اور پھر معلوم یہ ہوا کہ جی آگے 2050 تک انشاءاللہ اسلام آگے آ جائے گا۔ اب اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ اسلام کو بدنام کر کے بھی جو ہے ذکر میں لائیں گے تو انسان قرآن پڑھے گا، 9/11 بول کے انسان ذکر میں لائیں گا تو قرآن پڑھیں گا، اور اسلام کی طرف جھکے گا، اسلام کی طرف آ کے سجدہ کرے گا اللہ کا۔ ایئرپورٹ پر برف میں میری پیاری بہنیں جو یہاں امریکن ہے سٹیزنز، وہ جو امریکن وائٹ ہے، وہ لوگ جا کے مسلمانوں کو ویلکم بولے۔ شرم کرو مسلمان، تم ایک بھی نہیں ہے ایئرپورٹوں پہ، پورے ایئرپورٹوں پہ میں بتا رہا ہوں، اگر وہ ایک آدھ
حجاب بنی ہوئی ہے تو دیکھو اس کے کوئی پیرنٹس آ رہے ہوں گے ٹورسٹ، جیسا میں میرے بچے کو پک اپ کرنے گیا، میری بیوی پک اپ کرنے گئی حال ہی میں سعودی انڈیا گیا تو، یا پھر ہم دبئی سے بچے کو لے کے آنے کے لیے میری بیوی گئی اہلیہ، تو اس طرح سے کوئی اپنے آ رہے تو ان کو گھر لے جانے کے لیے خوش آمدید کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ ہوں گے، ورنہ جو گورے خاص کر کے برف میں جو پورے ایئرپورٹ پہ جا کے بولے ریفیوجیز ویلکم، وی ناٹ ہیٹ مسلمس۔ اللہ گواہ ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے انسان کو بیدار کرنے کا۔ دیکھو ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے اللہ کی۔ اب یہ کربلا بولے تو سوچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ نہیں ہے، حسن حسین شیعہ نہیں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شیعہ نہیں ہے، یہ حضرت علی شیعہ کیسا ہو گیا سوچو، حضرت علی اگر سے رضی اللہ عنہ ہیں تو وہ ولی کیسا ہو گیا سوچو، وہ جو ہے ان کے شیر خدا کیسے ہو، یہ ساری جو ہے غفلت کی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے مسلمان۔ میں مسلمان کو بیدار کرتا ہوں کہ تو سوچ، یہ جو بین ہوا انگولا میں، یہ جو بین ہونے والا ہے چائنا میں، یہ بین جو ہونے والا ہے جاپان میں، یہ بین جو آلریڈی ہو چکا 7 کنٹریز کے لیے اسلام کا، امریکہ میں 57 ممالک میں 7 کیوں ہوئے؟ کیوں سعودی کا نام نہیں آیا جبکہ 9/11 ان کا ہی رونا ہے بولتے؟ کیوں پاکستان کا نام نہیں آیا؟ وہی مسلمانوں کو یہاں آ کے مسلمان آ کے کرسچنوں کو مارا بولتے۔ وہی افغانستانیوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جب وہ رشیا کو برباد کرے افغانستانی، ان کا ٹیررزم میں کیوں نام نہیں آیا؟ ٹیررزم ہے کیا؟ انسان کو نہیں سمجھ میں آنے والا ایک مدعا ہے۔ مسلمان کو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے مت مارو، اور اللہ اگر دنیا میں انسان کو بھیجا تو روح نکالنے کے لیے فرشتہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو مارنے۔ کرسچن بتا رہا کہ مسلمان کافروں کو مار دو، بولا اللہ۔ دوسروں کے احترام کرو، بولا ان کے گھر عبادت گاہیں مت گرا، بولا۔ اللہ کی شان اسلام کی مسلمان ہی نہیں سمجھ سکتا آج۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیے کہ اگر سے تم نہیں اٹھو گے ہم دوسروں کو اٹھا لیں گے۔ اللہ وارن کر رہا مسلمانوں کا، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو دوسروں کے جو ہے ایمان کو قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ، ان کے عمل کو قبول کر لے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں، میں ایسے نہیں اشارے دیتا ہوں تم کو، تمہارے اسکالرز بھی نہیں دیتے۔ چیلنج ہے میرا انشاءاللہ، اس لیے کہ میں اللہ کو چاہنے کے لیے بناتا ہوں ویڈیو، نہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے نہ نام کی ضرورت ہے۔ میری حالت اتنی گئے گزری ہو گئی اب کہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم صبر کر لو گے تو میں تم کو، قرآن کہہ رہا ہے تم کو جنت میں بنا حساب کتاب کے درجے دوں گا، اور میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے یہ درجے لینے کی، اشارہ ہے اللہ کا۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن میں ڈاؤٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی اٹھا لے گا اور مسلمان نہیں اٹھے گا۔ تو اب آلریڈی سوچو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جو ڈکلیئر کر دیا جنتی، وہ سارے رضی اللہ عنہ ہے، راضی ہو گیا ان سے۔ میرے پاس بھی جنت ہے، اس واسطے میں اللہ کے اس امتحان کو پورا نہیں اتر رہا ہوں۔ اور میرا ویڈیو ایک بھی نہیں دیکھے جس دن، اس دن میں بند کر دوں گا ویڈیو بنانا، کیونکہ کل میں انگلش کا ویڈیو بنایا، اردو کا بنایا، اور اس میں بہترین پوائنٹ دیا کہ دیکھو انسان صرف شرمگاہ کا دیوانہ ہے۔ انگلش کا نہیں دیکھے تھے کافی دیر تک، میں چیک کرتا ہوں میرا ویڈیو ڈالتے فوراً دیکھ لیتے ہیں، اردو کے 11 دیکھے، پھر بعد میں دیکھا 14 دیکھے، پھر دیکھا 17 دیکھے، اور 17 دیکھے تک بھی ایک انگلش کا نہیں دیکھا تھا۔ تو مجھے افسوس اور رونا آیا، خواہ میں مجھے بتایا انگلش کا بھی لوگ دیکھ لیے، بلکہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، ندا دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے۔ اللہ کے صدقے میں یہ جو ہاتھ اٹھاتا ہوں اس کو میں راضی کرنے کے لیے جو ہے ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر یہ بات غلط ہے تو میرے دشمن اسلام کے جو اسکالرس ہیں وہ بھی مجھ سے ناانصافی سے بات کریں گے، مجھے معلوم ہے، کہیں گے یہ فلمی باتیں دیتا ہے، کہیں گے یہ گندی باتیں کرتا ہے، کہیں گے یہ سیاست کی بات کرتا ہے۔ کہہ لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ دین سب انسان قبول نہیں کیے، آپ امی تھے، اس واسطے جاہل انسان آپ کو نہیں سمجھ سکا۔ میں بھی امی ہوں، میرے ہی اسکالر جاہل نہیں سمجھ سک رہے میں کیا پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بولو، ان کو بتاؤ کہ عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا، کرسچینٹی ختم ہے بولا۔ ہندوازم کو بتاؤ ان کے خدائیں سن رہے ہیں، ہندوازم ختم، یہ نہیں پھیلانا چاہ رہے۔ اس واسطے کہہ رہا ہوں، میرے اپنے بھی میرے سے ناراض رہیں گے، میرے اپنے بھی مجھے گالی دیں گے، دے لو، میں خوشی سے جو ہے میں یہی اندازہ کروں گا۔ میں ویب سائٹ پہ چیک نہیں کرتا کون میرے ویڈیو دیکھا کون نہیں دیکھا، کون واہ واہ بولا کون گالی دیا، نہیں دیکھتا میں، میری عادت ہے۔ اب میں تم کو ایک خاص بات بتاؤں، دیکھو علی رضی اللہ عنہ کو چاہ کے کیا کرو گے، انسان ہے،
शाह रुख खान है। शाह रुख खान अभी एक फ़िल्म के वक्त मैं इंटरटेनमेंट देता हूँ, बगैर इसके मैं जीता नहीं, क्योंकि मैं देखता भी हूँ फिल्में। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं साफ़ सुथरी फिल्में देखता हूँ, गंदी फिल्में देखने से बिल्कुल जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ। तो शाह रुख खान जा रहा था, कोई शहर आया, वहाँ पर रुका और वहाँ के हुजूम में एक मुसलमान बच्चा मर गया, दब गया, सांस रुक गई उसकी, मर गए। बाद में वो मुसलमान बच्चे के घर गया, तदफीन में था, उनके वालिदैन के साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ बोला। और उनके वालिदैन ने कहा कि देखो भाई, ये तो हुजूम में उसकी मौत आ गई, शाह रुख खान इसका ज़िम्मेदार नहीं है बोला, जबकि दुश्मन इस्लाम जो है शाह रुख खान के ऊपर इल्ज़ाम डालना चाह रहा था। अब ये वाक़या ही सोचो, दीवानगी, ये शाह रुख खान के वक्त की। हम बच्चे थे, जवान थे। राजेश खन्ना की फिल्म जो है मर्यादा के वक्त में ट्रेन के पटरियों पर औरतें सो गई थी, लड़कियां, जवान लड़कियां, उसको देखने के लिए। ये कभी नहीं जाएगी दीवानियाँ। निकलो अल्लाह के लिए, उठ खड़े हो अल्लाह के लिए, कश्तियाँ जला दो अल्लाह के लिए। अगर से तुम हुफ़ाज़ जैसे, ताबेन जैसे है, तो अपने घोड़े डाल दो, वो अल्लाह की शान है, तुम्हारे घोड़े की नाल को ख़तरा भी नहीं लगेगा। ये निशानियों का दीन है अल्लाह का। और मैं बता दूं, जिस दिन मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा बोला। इंशाल्लाह हयात रहे तक मैं 1000 निशानियाँ दे के जाऊँगा। अब इसमें एक ख़ास निशानी ये देना है कि जो आदमी तवाफ़ करता है अल्लाह के घर पर, एक भी अगर तवाफ़ नहीं करेगा, वो दिन खाली रहेगा तवाफ़, तो उस दिन क़यामत है समझो। ये निशानी है अल्लाह के दिन की। तुम अगर भूल जाओगे, अल्लाह तुम्हें भूल जाएगा। तुम अगर अल्लाह को नहीं पाने की तमन्ना में जियोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें दर बदर करेगा, रेफ्यूजी करेगा, तुमको मुसलमान बोल के बेइज्जती कराएगा। तुम जो है अल्लाह के नहीं होंगे, तो अल्लाह तुम्हारे को जो है मुंह पर उठा लेगा। मेरे मुसलमान, मैं इसमें बताया देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा निकले 57 ममालिक सिर्फ 14 साल में। क्रिश्चियनिटी, ईसा अलैहिस्सलाम इज़राइल की तरफ गए, मिडिल ईस्ट तक नहीं गए, फिर बुत परस्ती इंडिया तक नहीं गए, फिर उनके पास जो है सिर्फ यूरोप। और ये साबित हो गया कि हिंदुज़म जो है आपको इंडिया में मिलेगा, वो सुकड़ गया। ना तो अब हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान में रहा, ना पाकिस्तान के पास रहा, ना बांग्लादेश में रहा, ना चाइना में रहा। उसकी निशानी सुकड़ने की देख लो। मैं निशानियों के साथ बात करने वाला मर्ज मुजाहिद हूँ। अरे मेरे मौला, तुमको ये बात समझ में आए, अल्लाह ताला तुमको इल्म के साथ पैदा करा। मैं कैसी बातें दे रहा हूँ, ये जो तुम्हारे को रोक दिया गया, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने जो रोका, इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये मालूम हुआ कि अल्लाह दीन को जगाना चाहता है, चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।